ایک ایسی نوکری جس کو کرنے کے لیے آپ کو $12 लाख دیے جائیں گے۔ یہ 33 کروڑ بنتے ہیں صرف ایک لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ لیکن یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا بھی ہے۔ اس کام میں ایسا کیا ہے جس میں صرف ایک لائٹ جلانے کے بدلے میں لاکھوں ڈالرز دیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لائٹ ہاؤس میں ایک لائٹ جلانے کے لیے انسان کو کیوں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ کیوں لائٹ جلانا ضروری ہے۔ دوستو، اس کام کو کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان سے کئی لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کام کی سیلری سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ریئلٹی میں نہیں جانتے کہ جتنی زیادہ سیلری ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پہ خطرہ ہے۔ دوستو، یہ بات ہے 15ویں اور 16ویں صدی کی، جب ہزاروں کی تعداد میں جہاز پتھروں سے ٹکرا کر اندھیری رات میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ اسی لیے 300 BC یعنی کہ 2300 سال پہلے ایجپٹ میں پہلا لائٹ ہاؤس بنایا گیا جسے فیرکس آف الیگزینڈریا نام دیا گیا۔ اس دور میں لائٹس تو نہیں ہوا کرتی تھی، اس میں صرف آگ جلا کر ہی کام میں لایا گیا۔ اس کا کام تھا رات کے وقت آنے والے جہازوں کو چٹانوں اور پتھروں سے بچا کر بندرگاہ پر محفوظ پہنچانا، اور اس کی روشنی سے جہازوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں پر پتھر ہے اور کہاں پر نہیں۔ ابھی تک لائٹ ہاؤس کی ڈیوٹی کے دوران 1500 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ اتنی بڑی لہر ہوتی ہے جو لائٹ ہاؤس کو بھی کور کر جاتی ہیں۔ زیادہ تر کیپرز کی تو موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کچھ کی موت کے بارے میں سائنٹسٹ بھی نہیں جان پائے کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ دوستو، یہ بات ہے 1900 کی، جب اسکاٹ لینڈ کے وائٹ ہاؤس میں 3 کیپرز اچانک سے غائب ہو گئے جن کے نام تھے جیمز، تھامس، مارشل اور ڈونٹ۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک تھا اور ان کے رین کوٹ بھی وہاں پہ ٹنگے ہوئے تھے۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی 100 فیٹ اونچی لہروں میں رین کوٹ کے بغیر جانا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ اس واقعہ کو ہوئے 126 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ریسرچر کو نہیں معلوم کہ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈوب کے تھے۔ دوستوں، اس سے ریلیٹڈ ایک اور کیپر کی خوفناک کہانی ہے، جب 18ویں صدی میں 2 کیپرز لائٹ ہاؤس میں اکیلے تھے۔ دوستو، یہ بات ہے 18ویں صدی کی، جب 2 کیپرز لائٹ ہاؤس میں اکیلے تھے، لیکن اچانک سے ایک کیپر کی موت ہو جاتی ہے اور دوسرا کیپر اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کی لاش کو 3 ہفتوں تک اپنے ساتھ لائٹ ہاؤس میں رکھتا ہے، کیونکہ پرانے وقت میں نہ ہی کوئی فون ہوا کرتے تھے نہ ہی ریڈیو۔ اور جب ریسکیو ٹیم واپس وہاں پر پہنچی تب اس آدمی کا کہنا تھا کہ سمندر کی لہروں میں اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنی ہوش و آواز کھو چکا تھا۔ دوستو، آپ ہی سوچیں کہ اگر ایک لاش کے ساتھ 3 ہفتوں تک اکیلا رہنا پڑے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوستو، اس سے ریلیٹڈ 1801 کی بات ہے، دونوں لائٹ کیپرز ایک لائٹ ہاؤس میں کام کر رہے تھے تو دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کی پرانی دشمنی تھی، اور ایک کا نام تھا تھامس ہاول اور دوسرے کا نام تھا تھامس گرفت۔ لیکن اچانک سے ایک گرفت کی موت ہو گئی اور ہاول نے سوچا اگر اس کی لاش کو میں سمندر میں پھینک دوں تو انہیں لگے گا کہ میں نے انہیں مار دیا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی کی لاش کو باندھ کر لائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے باہر کی طرف لٹکا دیا۔ دوستو، جب اس نے اپنے ساتھی کی لاش کو لائٹ ہاؤس کی باہر کھڑکی کی طرف لٹکا دیا اور تیز طوفان کے چلتے اور 100 فیٹ اونچی لہروں کے ٹکرانے سے اس کے ساتھی کی لاش کا ہاتھ کھڑکی سے ٹکراتا تھا، یہ آواز وہ ہفتوں تک سنتا رہا۔ دوستو، جب تک ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی تو ہاول ہمیشہ کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ دوستو، ایسے کئی کیسز ہیں جن میں کئیوں کی موت ہو گئی اور کئیوں کی مینٹل حالت ہی ختم، لیکن اب بھی کئی لوگ ہیں جو یہاں پر جانا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، 1850 سے لے کر 1920 تک امریکن کوسٹ کے مطابق ہر سال کم سے کم 5 سے 10 لائٹ کیپرز مارے جاتے تھے۔ ان کے مرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تھی بیماریاں اور اکیلا پن۔ کچھ کیپرز اکیلا پن برداشت نہیں کر پاتے تھے اور انہیں اکیلا رہنے سے بہتر مر جانا پسند تھا، اس لیے ہر سال کئی کیپرز سوسائڈ کر لیتے تھے، کیونکہ دوستو اس ٹائم پر نہ ہی انٹرنیٹ ہوا کرتا تھے، نہ ہی کوئی ٹیلی فون اور نہ ہی کوئی ریڈیو جس سے آپ انہیں اپنی ہیلپ اور اپنی حالت کے بارے میں بتا سکے،
लेकिन दोस्तों अगर आपको चोट लग जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए तब भी हेलीकॉप्टर को वहां पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में कई लाइट हाउसेज ऑटोमेट हो चुके हैं जहां पर सिर्फ कंप्यूटर ही होते हैं, कोई कीपर्स नहीं। लेकिन कई लाइट हाउसेज ऐसे भी हैं जहां पर कीपर्स की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों इतनी खतरनाक काम और जान को खतरे में डालने के पीछे इनको सैलरी कितनी ही मिलती होगी। तो दोस्तों आपने इंटरनेट पर सुना होगा कि एक कीपर की सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर है, जो 33 करोड़ रुपये बनते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। ये पूरी सैलरी एक इंसान की नहीं होती, ये एक इंजीनियर टीम की होती है जो ऑटोमेट लाइट हाउसेज पर कंप्यूटर्स और दूसरी मशीनों को रिपेयर करने के लिए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कीपर्स की सैलरी की, जो अपनी जान को खतरे में डालकर इतनी दूर अकेले रहते हैं, तो उनकी सैलरी $10,000 होती है, यानी कि 28 लाख रुपए। लेकिन ये सैलरी हर लाइट हाउस पर फिक्स नहीं है। कई पर जहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है और अकेलापन ज़्यादा, वहाँ पर $10,000 तक सैलरी होती है, और जहाँ पर ये खतरा कम होता है वहाँ पर $2,000 से $4,000। अगर ये सैलरी आपको मिले तो क्या आप लाइट हाउस पे जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।